تو بالآخر جنگ ایک ایسے مرحلے کے اندر جا چکی ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پر چین سے تعاون مانگ لیا ہے۔ یہ پوری تفصیلات کیا ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور کچھ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے امریکہ کی مدد کے لیے کچھ جہاز بھیجے ہیں۔ یہ خبر کس نے دی ہے، کہاں سے آئی ہے، پوری تفصیلات کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور ایران بھی بہت سی چیزوں کے حوالے سے خبردار کر رہا ہے۔ ان تینوں بڑی اہم چیزوں کے اوپر جہاں پر ہم نے بات کرنی ہے، تو وہیں پر پاکستان کے اس سوسائٹی کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ جنگ کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے پاکستان کی سوسائٹی کے حوالے سے، اور کس طرح کے یہاں پر جو خواص ہیں، اہم شخصیات ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو تمام تر چیزیں آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 15 مارچ 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ نئے ہرمز ایران کی طرف سے پہلے مرحلے کے اندر ہی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بند کیا گیا، کیونکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے آپ نئے ہرمز کو بند نہیں کیا۔ پھر اس سے جڑی یہ بھی خبر آئی تھی کہ کچھ مائنز بچھائی گئی ہیں، لیکن ایران نے اس کی بھی تردید کر دی تھی، اور ایران کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل اور ان سے منسلک جو تیل بردار جہاز ہوں گے، تجارتی کارگو جہاز ہوں گے، ہم انہیں روکنے کی کوشش کریں گے اور ہم انہیں روکیں گے، باقی کسی کو ہم اس طرح سے رکاوٹ نہیں پیدا کریں گے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انڈین جو تیل بردار جہاز تھا، کارگو جہاز تھا، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد انڈین وزیر خارجہ جو ہیں وہ 2 بار ایرانی حکام سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد نریندر مودی کو بات کرنی پڑتی ہے ایرانی حکام کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک فارمولہ یہ طے پاتا ہے کہ جو ممکنہ طور پر امریکہ کے کہنے کے اوپر 2 سے 3 جو تیل بردار جہاز سے ایران کے امریکہ نے بھارت نے اپنی کسٹڈی میں لے لیے تھے، ان کے بدلے میں 2 جو جہاز ہیں انڈیا کے وہ جانے دیے گئے، اور یہ کنڈیشن رکھی گئی کہ آپ نے جو ہمارے 3 جو جہاز پکڑ رکھے ہیں تیل بردار جہاز، آپ نے انہیں چھوڑنا ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایران کی طرف سے واضح کر دیا گیا، ابھی اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کو رپورٹ نہ بھی کریں تو پاکستان ہی کی میڈیا کی بات کریں، کہ ابھی ایک ترکی کے جہاز کو بھی ایران نے جانے دیا ہے، اور ایران نے ایک بار پھر یہ واضح کیا ہے کہ ہم نے کسی اور جہاز کو نہیں روکا ہے ماں سوائے امریکہ کے اور اسرائیل کے۔ لیکن بہرحال ان سے جڑی ہوئی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کا ایک خاصا پریشر ہے۔ بہت ساری جو کمپنیاں ہیں وہ ایک رسک کی وجہ سے بھی اس صورتحال سے یا اس آبنائے ہرمز سے گزرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ مسلسل امریکہ پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پہلے تو بڑا جوشیلا انداز میں ایک ٹویٹ کیا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ بڑی تعداد کے اندر اپنی نیوی بھیج رہے ہیں، جو تمام تر جو تیل بردار جہاز ہیں جنہوں نے آبنائے ہرمز سے گزرنا ہے، ہم ان کی سیکیورٹی کی ضمانت دیں گے۔ لیکن اس کے بعد نہیں ہو سکا، پھر ان پرائیویٹ کمپنیز کی طرف سے دوبارہ امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اس پوزیشن میں نہیں ہیں یہ اس وقت بات کی گئی جب بعض امریکی حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی نیوی کو سرے سے ختم ہی کر دیا ہے، اور اس کے بعد ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پر جو ایران کا کنٹرول ہے اس کے اوپر مکمل طور کے پر قابو امریکی حکام نہیں پا سکے ہیں۔ صورتحال یہ ہے اب چونکہ یہ بین الاقوامی ایک راہداری ہے، یہاں سے عالمی دنیا کی تجارت ہوتی ہے، تو اس کے لیے اب امریکہ نے چین سے تعاون اس ضمن میں مانگا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کی بھی بڑی تجارت یہاں سے ہوتی ہے، تو صرف اپنے جہاز کو یہاں سے نہ گزاریں، بلکہ جو دیگر جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں، دیگر کے جو مفادات ہیں جو تجارت کرتے ہیں اس روٹ کے ذریعے، آپ ان کے حق میں بھی میدان میں آئیے، اور ایران کے ساتھ آپ بات کیجیے اور اس معاملے کو جو ہے نا وہ حل کیجیے۔ تو بہرحال اب یہ صورتحال ہو چکی ہے، اور ایران کی قیادت کی طرف سے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے تو اس صورتحال کے اوپر طنز بھی کیا ہے، اور انہوں نے اپنے اس طنز کے اندر کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب مدد مانگ رہا ہے چین سے، یا بھیک مانگنے کے غالباً ایسے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ایران بار بار متنبع کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب ممالک کے جو سویلین مقامات ہیں جو خالصتاً ان عرب ممالک کے ہی اپنے انفراسٹرکچر ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں نشانہ نہیں بنا رہے، یا اگر آرامکو کی بات کریں، تیل تنصیبات کی بات کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نشانہ نہیں بنا رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے یہ کہا ہے کہ جو لوکاس جو ڈرون ہے جو بالکل اسی طرز کا بنایا گیا ہے جو ایران کے شاہد ڈرونز ہے 139، اسی طرز کا، اسی کو کاپی کر کے بنایا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ یہ ان ڈرونز کو یعنی کہ الزام یہ عائد کیا ہے امریکہ کے اوپر اور ان کے اتحادیوں کے اوپر کہ وہ ان ڈرونز کا استعمال کر کے
عرب ممالک کے ان اہم مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں جن کو ہٹ ہی نہیں کر رہا ایران، اور تاکہ جو الزام ہے وہ ایران کے اوپر آ سکے اور عرب ممالک جو ہیں وہ ایک بیانیہ بنا سکیں یا وہ بھی اس میدان کے اندر آ سکے، یہ ایران کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے یا پھر یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی ابھی آزادانہ طور کے پر تصدیق تو نہیں ہوئی ہے، لیکن ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یہی کہا ہے کہ ہم آئل تنصیبات، سعودی عرب کی آئل تنصیبات یا دیگر آئل تنصیبات کو نشانہ ہم نہیں بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی نیشنل سپریم کونسل کے جو چیئرمین ہیں علی لاریجانی، انہوں نے بھی اپنے ایکس ہینڈل کے اوپر یہ لکھا ہے کہ کچھ قوتیں جو ہیں وہ 9/11 طرز کا کچھ ایسا ایونٹ کرنا چاہتی ہیں اور وہ کر کے جو ہے عوام کی ہمدردی اپنا کر ایران کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو پہلے ہی الرٹ کر رہے ہیں کہ ایسی کارروائی کچھ فیصلہ ساز یا کچھ قوتیں ہیں وہ کر سکتی ہیں، تو پوری دنیا کو الرٹ رہنا چاہیے، یہ بھی ایران کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایران نے ایک آگے بڑھ کے بھی کچھ قدم اٹھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو علاقائی ممالک ہیں، خطے کے ممالک ہیں، ہم یہ مل کر کوئی کمیٹی بنا لیتے ہیں، تحقیقاتی کمیٹی بنا لیتے ہیں، جس میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اگر ایران کے ڈرونز آئے ہیں اور انہوں نے آپ کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے آپ کے سویلین کو ہٹ کیا ہے، تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اس کے اندر ہمیں انکوائری کر لینی چاہیے۔ لیکن ابھی ایران جو ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہے کہ وہ نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن اس سے خطے کے تمام ممالک کو کہہ دیا ہے کہ مشترکہ طور کے اوپر ایک کمیٹی بنائی جائے، کمیٹی کی تجویز رکھی ہے جس کے اندر سارے معاملے کی چھان بین کی جا سکے۔ حتیٰ کہ ایران کی طرف سے یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے یا دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی سعودی عرب کی آئل تنصیبات یا ان جگہوں کے اوپر یا عمان کی آئل تنصیبات کے اوپر بھی نشانہ بنائے جا رہے ہیں ڈرون کے ذریعے، یہ جو ڈرون ہیں یہ متحدہ عرب امارات سے اڑ رہے ہیں، یہ وہاں سے اڑ کر ان مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن اگین ان چیزوں کی بھی تحقیقات یا آزادانہ طور کے پر تصدیق ہونا باقی ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ترکی جو ہے وہ اپنے جہاز بھیج رہا ہے قطر میں، تاکہ ایران کے جو ڈرونز ہیں اور میزائل ہیں انہیں گرانے میں مدد دی جا سکے۔ ترکی کی طرف سے کچھ جہاز جو ہیں وہ قطر میں بھیجے جا رہے ہیں تاکہ ایران جو میزائل داغ رہا ہے یا ڈرون بھیج رہا ہے انہیں فضا کے اندر ہی ناکارہ بنایا جا سکے، اس کی تعاون کے لیے ترکی اپنے جہاز بھیج رہا ہے۔ اب یہ اسرائیلی میڈیا اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب ترکی کی طرف سے سرکاری سطح کے اوپر ابھی اس معاملے کے اوپر کوئی لب کشائی، کوئی بیان، کوئی سٹیٹمنٹ، سنگل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال اسرائیلی میڈیا کی طرف سے یہ جو بات ہے یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ترکی جو ہے وہ قطر میں ایسے جو جہاز ہے وہ بھیج رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی ہیں وہ ایک اہم چیزیں، اور ایران بھی کس حوالے سے خبردار کر رہا ہے، چین سے کس ضمن میں تعاون مانگا جا رہا ہے، چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب کچھ مختصر بات میں پاکستان کے سوسائٹی کے اوپر بھی کرنا چاہوں گا۔ تھوڑا آرام سے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ طبیعت کی کچھ ناسازی ہے، اسی لیے جو دن والا جو ویلاگ ہے وہ بھی ہم نہیں آپ کے سامنے پیش کر سکے، تو اسی لیے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر سے ہی لیکن ایک بات جو ہے وہ آپ لوگوں سے ہو سکے۔ اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے سوسائٹی کے اندر ہم ایک ہی پیٹرن دیکھ رہے ہیں، اور بدقسمتی کے ہی ہے یا پھر ایک افسوسناک کا پہلو اس کے اندر یہ دیکھیے کہ ایک وہ فریق ہے جو جذبات میں آ کر ایسی ایسی باتیں یا ایسی ایسی ریاست پاکستان کو تلقین کر رہا ہے، اور اس سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خارجہ پالیسی کی ABC سے بھی ہم آہنگ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب پاکستان نے ایران کے حق میں جو قرارداد ہے اس کو منظور کیا تھا کہ ایران کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا ہے اور ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور پھر دوسری سائڈ کے اوپر پاکستان کی طرف سے اس قرارداد کے اندر بھی ایران کے اگینسٹ مذمت کی گئی تھی کہ جو ایران کی طرف سے عرب ممالک کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ انٹرنیشنل لاز ہیں، چیزیں ہیں، پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ پاکستان نے اس حوالے سے بھی کہا تھا اور ہم نے پہلے بھی رکھا تھا کہ دیکھیے بڑی تعداد کے اندر پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ عرب ممالک کے اندر جو آپ کی مین پاور ہے، مزدور ہیں، اگر آپ عرب ممالک کے ساتھ نہیں سٹینڈ کریں گے ایسے مواقعوں کے اوپر تو آپ کی مین پاور کو باہر نکال دیں گے۔ یہ ایک چیز ہے جو سامنے آئی ہے۔ ویسے بھی اگر پاکستان اس قرارداد کو ووٹ نہ بھی دیتا تو وہ ویسے بھی پاس ہو جانی تھی، پاکستان کو مستقل رکن اس کا ہے نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسری سائڈ کے اوپر کیا اس قرارداد کے حق میں اور ایران کے اگینسٹ آنے کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان ایران کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے؟ جب یہ مرحلہ آئے گا تو تب ضرور بات کی جا سکتی ہے، جب ایسے شواہد اور ثبوت سامنے آئیں گے تب ضرور ایسی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تو سچویشن یہ ہے کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس معاملے کے اندر اگر کوئی گارنٹی دے سکتا ہے تو وہ رشیا اور پاکستان دے سکتا ہے، کہ رشیا اور پاکستان جو ہے وہ مضبوط قسم کی گارنٹی دیں
کہ امریکہ اور اسرائیل آنے والے دنوں کے اندر ایران کے اوپر دوبارہ سے ایسا کوئی سٹیپ نہیں اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں اور معاملہ جنگ بندی کی طرف بھی جائے، اور جو نقصان ہوا ہے ہم اس کو بھی پورا کریں گے، وہ بھی ہماری قیمت ادا کی جا سکے۔ تو ایران تو پاکستان کا نام لے رہا ہے بطور ضمانت کہ پاکستان جو ہے وہ گارنٹی دے دے، تو ہمیں سچویشن کو سمجھنا ہے۔ ضرور یقیناً جذبات ہیں، لیکن خارجہ پالیسی ایک الگ لائن ہے، ایک الگ چیپٹر ہے۔ اگر پاکستان نے واقعاً عرب ممالک کے ساتھ شامل ہو کر ایران کے خلاف اپنی فوج کو بھیجا تو پھر ظاہر ہے تنقید بنتی ہے، پھر کرنی بھی چاہیے، لیکن ابھی ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں، اور پاکستان سفارتی سطح کے اوپر تمام تر چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آ جائیے اگلے میدان کے اوپر۔ بعض ایسے حکومت سے جڑے ہوئے یا حکومت کے نیریٹو کو پروموٹ کرنے والے کچھ ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور یعنی کہ ایران سے متعلق اتنا غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ایک تفریق پیدا کی جا سکے، ایک ایسے ماحول میں تفریق پیدا کی جا سکے جب مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے فرقہ واریت کا، ایران کے ساتھ ہمیں سٹینڈ کرنا چاہیے، جو بھی ان کی ایک لائن ہے۔ پھر اس کے بعد اور چیزیں ہمیں اس طرح کی علماء کی طرف سے جو معتدل علماء ہیں ان کی طرف سے سننے میں آ رہے ہیں، لیکن بعض اکاؤنٹ جو ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے ساتھ آپ سٹینڈ کریں نہ کریں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پاکستان کو یا پاکستان کے کچھ مخصوص طبقے کو ریاست مخالف کھڑا کرنے کی سازشیں، ملک کے اندر فرقہ واریت و نفرتوں والا ماحول دوبارہ سے لانے کی کوششیں، مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کچھ ایسے اکاؤنٹ جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یعنی کہ اگر آپ ان کی ہسٹری بھی جا کر دیکھیں نا تو راتوں رات وہ معرض وجود میں آگے ہے اور وہاں سے نفرت جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر تقاضا ہمارا یہ بھی بنتا ہے کہ ہم نے ان کے بیانیے کے اندر نہیں آنا، بلکہ اپنے شعور سے اور بابصیرت ہو کے ہم نے تمام تر چیزوں کو سمجھنا ہے، کسی ایسی چیز کی کمپین کا حصہ نہیں بن جانا ارادی طور کے بغیر ارادی طور کے اوپر، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی سازش ہے کہ آپ پوری پاکستان کی سوسائٹی کو آپ تقسیم کر دیں، کسی بھی لحاظ سے تقسیم کریں، تو تقسیم نہیں ہونا ہے۔ آگے ملک کی جو صورتحال ہے، سیاسی طور کے پر عدم استحکام ہے، معاشی طور کے پر ہمیں مشکلات ہیں، افغانستان سائڈ سے ہمارے مسائل ہیں، انڈین سائڈ سے ہمارے مسائل ہیں، تو اس مشرق وسطیٰ کے اس جنگ زدہ ماحول کے اندر اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم نے پاکستان کے اندر نہیں آنے دینے کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ تقسیم ہو، اور ایک ایسے وقت میں جب سارے متحد ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی